محرم کے مہینے میں بلیک کپڑے پہننا کیسا ہے؟ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا. دیکھیں، کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں. کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سفید کو پسند کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے. کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو. اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے. اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی. آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا، لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا. غربت تھی، لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو. کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی، کچھ چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی. اتنی غربت کا عالم تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا. تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا، جو جیسا لباس ملا پہن لیا. پسند سفید کو کیا. لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں، تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے. خود کیوں نہیں پہنا؟ اس میں تکلف تھا، یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا. تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک چیز مشکل ہے، اس میں اتنا تکلف کرنا یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو. لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ویسے ہی بہت ہو رہا ہے، تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں، خریدنے ہی ہیں، تو سفید کو ترجیح دیں. آپ اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، اس میں طہارت زیادہ ہے. آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے، آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا. میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا. سفید میں پاکیزگی اتنی ہے. اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس، وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر، کوئی اور کپڑے پہن کے وغیرہ وغیرہ. تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے، پہنا جائے. اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں. کلر والا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی. تو محرم میں بھی سفید ہی ہے، سفر میں بھی سفید ہی ہے، ربیع الاول میں بھی سفید ہے. تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا، کالا پہن لینا، یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یوٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے، گرین پہ آ جاتے، ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے، تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے. اس کا معمول بنا لینا تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائیں نا آپ. یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جائز ہے کالا پہننا بھی، لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے. اور محرم میں کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی اپنی ایک دلیل ہے، ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے، تو ایک بڑے غم کی بات تھی، تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں. تو ان کا مسلک ہے، وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے، ہم کوئی فرقواریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہیں. لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں بھائی، آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سنی ہو جائیں. تو اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے، تو ہمیں تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یا غموں کو مناؤ. قرآن میں کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ صبر کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے. لیکن اس غم کو ہر سال منانا، اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا. آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے. اہل بیت کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں. اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہونا، جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کے لیے، بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ صبر کریں. جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں، اور صبر کریں. تو غیر یعنی اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے. تو جب
جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی. تو جب غم 1400 سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پہ آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑا غم کو اس امت کو ہوگا. ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, لیکن ربیع الاول ہر سال آتا تھا. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, خود اہل بیت کیا اس ربیع الاول میں کوئی غم مناتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے, جو خوشی کی بات ہوتی تھی اس پہ خوشی بھی مناتے تھے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ, تابعین یا خود اہل بیت نے یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے. کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے. دیکھیں, جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے, تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا. تو کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے, اس پہ اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, یہ تو نیچرل ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال, یعنی جس دن آپ کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوگا, تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے, لیکن ہر سال پراپر اس رونے کو پراپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا, یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے. ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں, ان کو جا کے نہ چھیڑیں, آپ ان کو طنز نہ کریں, وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس پر عمل کریں. اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے, ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے. باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے بہرحال ہم قائل نہیں ہیں. تو جو وہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں, لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں, کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن, حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام, تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے, کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لیے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو. غم منانا ہی جائز نہیں ہے, تو اس کے لیے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے محرم میں نارملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں, لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدعت میں ان کی تائید کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہل سنت والجماعت میں نہ ہو, آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے, تو پھر پراپر آپ شیعہ مسلک پراپر پورے طور پر اختیار کریں. آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے نا. اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں آپ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہو, تو پھر مکمل اہل سنت والجماعت کو فالو کریں آپ, تو ان کو جو ہے اپنے حال پہ چھوڑ دیں. میں پھر بتا دوں, میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں. شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, چائے پانی بھی چلتا ہے. میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات, سلام دعا ہے ان سے, لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی. لکم دینکم ولی دین, ہم اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے رائے پر عمل کریں, بحث مباحثہ نہ کریں. ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے ہم محبت سے اس کو سمجھائیں گے, جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے. تو لڑائی جھگڑے نہ کریں, لیکن سنی حضرات کو, اہل سنت والجماعت کو, بل جماعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں, بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں. تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں, اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں. تو کسی کی بھی, ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں, ہمیں تو حدیث میں کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں. اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں. کالے کپڑے پہننا, غم منانا, یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا ہے. مفتی صاحب, آپ نے بیان میں کہا کہ کوا حلال ہے. حدیث میں آتا ہے 4 فاسق جانوروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, ان میں کوا بھی آتا ہے. تو آپ نے کیسے اس کو حلال کہہ دیا؟ یہ ان کا سوال ہے. میں نے عام کوے کو حلال نہیں کہا, میں نے کہا تھا کہ کوے کو اگر باندھ کے رکھا جائے, کچھ دن تک اس کو صاف ستھری غذا کھلائی جائے, دانہ کھلایا جائے, تو ہوتا ہے حلال وہ. اچھا, یہ میں نے مسئلہ جب بتایا تو بعض فتنہ پرست لوگوں نے بھی مذاق اڑایا, اور کمنٹس میں بھی بعض لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا ہوا ہے. اور کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے لندن سے, کہنے لگے کہ مفتی صاحب کا جب یہ ہم نے بیان سنا اور تو دل بہت بد دل ہو گیا. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کا مذاق اس پہ اڑایا کہ واہ واہ,
ایک حرام جانور ہے, اسے باندھ کے صاف غذا کھلائیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا. یہ بھی کمنٹس میں کسی نے مذاق اڑایا ہوا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ جس حدیث میں کوے کو حرام کہا, وہ فاسق کہا گیا ہے نا, فاسق, تو اس میں صحیح مسلم کے پورے الفاظ ہیں الابقا. پوری جو روایت ہے اس میں وہ غراب جو الابقا ہو, اور ابقا اس غراب کو کہتے ہیں کہ الذی فی ظہرہ او بطنہ بیاض, جس کے پیٹ کی طرف یا پش کی طرف سفیدی ہو, وہ گندگی کھاتا تھا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے, ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ مغنی ابن قدامہ اٹھائیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اتفق العلماء علی اخراج الغراب الصغیر الذی یاکل الحب, کہ جو کوا صرف دانہ کھاتا ہے اس کوے کو اس حدیث سے مستثنیٰ کیا گیا ہے. اتفق العلماء, اس پر علماء کا اتفاق ہے, اجماعی مسئلہ ہے یہ. تو اجماع خود ایک حجت ہوتی ہے. تو کوا اپنی وضع کے اعتبار سے ان جانوروں میں سے ہے جو درندے نہیں ہیں. مثال کے طور پر میں اگر کسی سے پوچھوں کہ شتر مرغ کھانے کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے, اس طرح بہت سارے حلال پرندے ہیں جن کا ہمیں حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا, لیکن ان کو جائز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حلال پرندوں کی جنس میں سے. حلال پرندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو چونچ سے کھاتے ہیں, جو چیر پھاڑ نہیں کرتے, وہ پرندے حلال ہوتے ہیں. تو اور جو درندے ہوتے ہیں جو باقاعدہ اپنے پنجوں سے پکڑتے ہیں, شکار اس طرح سے کرتے ہیں, گوشت خور ہوتے ہیں, تو وہ پرندے حرام ہیں. بالکل جانوروں میں جیسے چوپائے, اب یہ مار خور ایک جانور ہے, ہمیں تو نہیں ملتا حدیث میں اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا, لیکن چونکہ انعام میں داخل ہے, گھاس پھوس کھاتا ہے, چرتا ہے, چار ٹانگوں پہ چلتا ہے, اور گھاس پھوس شکار کرنے والے جانوروں میں سے نہیں ہے, تو پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ حلال ہے. ایسے ہی پرندوں میں جو کوا ہے نا, وہ چیر پھاڑ نہیں کرتا, وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتا, وہ چونچ سے کھاتا ہے. تو اس کے حرام ہونے کی وجہ اس کی گندگی کھانا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے کھانے سے منع کیا. اب جلالہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ وہ حلال جانور جو گندگی کھاتا ہو. تو جیسے گائے ہے یا مرغی ہے, اگر یہ مرغی بھی بہت زیادہ گند میں منہ مارنے لگے تو یہ کھانا بھی جائز نہیں ہے, اور اس کی علامت ہے کہ اس کی گوشت میں اسمیل پیدا ہو جائے. تو اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ مرغی کو کم سے کم 3 دن, جو جلالہ مرغی ہو نا, جو ہر وقت گند کھاتی ہے, اس کو کم سے کم 3 دن تک صاف ستھری غذا کھلائی جائے گی. اس کے بعد اس کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں. اور جو گائے ہے یا بیل ہے, جو بڑے جانور ہے, اگر وہ گندگی کھاتے ہوں اور ہر وقت گندگی میں منہ مارتے ہوں, جیسے کہ آپ کراچی میں دیکھ لیں, یہاں پہ جو پورے ریوڑ کچرا کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو, ان کے گوشت میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے, تو اس جانور کا کھانا حلال ہونے کے باوجود جائز نہیں ہے. تو اس کی مدت ہے 40 دن. 40 دن تک آپ اس کو اچھی غذا کھلائیں گے تو پھر وہ کھانا آپ کے لیے حلال ہوگا. تو جس نے مذاق اڑانا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑائے کہ یہ کیا بات ہے کہ مرغی کو 3 دن تک, تمام فقہا لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اس کو بند کر کے رکھا جائے گا اور پھر حلال چیز کھلائی جائے گی. تو وہ مرغی, کیونکہ اصل وضع کے اعتبار سے مرغی حلال تھی, گند کھانے کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جا رہا ہے. تو جب گند کھانا چھڑا دیں گے تو ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی مدت تو ہوگی نا. تو جب تک گند کھانا اس کو چھڑاتے نہیں ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو یہی اصول کوے پر بھی صادق آتا ہے, اور یہی اصول ہر اس جانور پہ صادق آتا ہے جو گندگی بہت زیادہ کھاتا ہو اور اس کے گوشت میں اسمیل پیدا ہو چکی ہو. تو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے ایک چیز جائز ہوتی ہے, کسی عارضے کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہے. رہا یہ مسئلہ, لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پھر کوے کھانا شروع کر دو. تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کھانے کی دوسری ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کووں کو باندھ کے ڈڑبوں میں حلال کھلائیں اور پھر اس کا گوشت کھائیں. حلال بہت سارے اور جانور بھی ہیں, لیکن انسان کو طبی طور پر ان کی طرف میلان نہیں ہوتا, اس لیے کھاتا نہیں ہے. وہ آپ بتائیں, طوطا بھی کھانا حلال ہے, طوطے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن کبھی کسی کو دیکھا آپ نے طوطے کی بریانی پکا کے کھا رہا ہو یا طوطے بنا کے کھا رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں کھاتا, اس لیے کہ عام طور پر ان چیزوں کا رواج نہیں ہے. تو ہر حلال چیز کھانے کی ترغیب نہیں ہے شریعت میں. تو طوطا ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں لیکن نہ نہیں کھاتے ہم, نہ اس کا ہمارے یہاں رواج ہے, اس سے اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی. دیکھیں کمپنی جب نئے جوس لے کر آتی ہے نا مارکیٹ میں یا نئی پروڈکٹ کھانے کی, تو پہلے ٹیسٹ گین کرواتی ہے, فری میں بانٹ رہی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے کھانے کی عادت پڑے. اس کے بعد جب عادت پڑتی ہے تو لوگ کھانا شروع کرتے ہیں. تو بہت سی حلال چیزیں ایسی ہیں جو ہیں حلال لیکن نہیں کھاتے لوگ, اس کو رواج نہیں ہے کھانے کا. تو یہ کوا بھی ایسے ہی ہے. ویسے بھی کوا اتنے گند بلا کھا رہا ہوتا ہے کہ اس کا ویسے بھی ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے, اور نہ ہی ہو تو اچھا ہے, کیونکہ کوے کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. کوا ماریں گے پوری قوم آپ کے پیچھے پڑ جائے گی کووں کی. تو اور ویسے بھی گندگی کھاتا ہے, مردار کھاتا ہے, چھیچڑے کھا رہا ہوتا ہے سارا دن. تو یہ اس مسئلے کی وضاحت تھی. اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ کوا جو حلال کھاتا ہو, جو مجھ سے دلیل پوچھ رہے تھے نا کہ کوے کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے,
تو میرا سوال ہے ان سے کہ جو کوا جو پاکیزہ چیزیں کھاتا ہو، گند نہ کھاتا ہو، دانا کھاتا ہو، آپ نے کس بیس پہ اس کو حرام کہا ہے؟ حدیث آپ پیش کریں۔ تو حدیث جو آتی ہے نا صحیح مسلم کی، جس میں کوے کو فاسق کہا گیا ہے، تو وہ کوا ہے جس کے بارے میں دوسری حدیث میں اس کی میں اضافہ ہے الابقا۔ تو الابقا وہی کوا ہوتا تھا جو گندگی کھاتا تھا، جیسے کہ عام طور پہ کوے گندگی ہی کھا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کوے کی بات کر رہے ہیں جو دانا کھاتا ہے، جو صاف ستھری غذائیں کھاتا ہے۔ تو پراپر طریقے سے لوگ علم حاصل نہیں کرتے اور بیٹھ کے بس پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ اچھا بھائی، دوسرا سوال یہ ہے کہ رہا یہ مسئلہ، لوگ کہتے ہیں پھر کھاؤ، تو آپ بھی طوطے کھانا شروع کر دیں تو پھر ہم کوے کے بارے میں غور کریں گے۔ جیسے طوطے نہیں کھائے جاتے، مینا نہیں کھائی جاتی، حالانکہ حلال جانور ہے، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، تو اسی طرح کوے بھی نہیں ہمارے معاشرے میں کھائے جاتے۔ جنازے پر یا قبر کے اندر خوشبو اور کیوڑے کا چھڑکاؤ، نیز قبر کے اوپر پھول پتیوں اور پھول کے چھڑکاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ عثمان صاحب کراچی سے۔ جو کوے کے بارے میں نے مسئلہ بتایا تھا نا، تو ایک صاحب ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ فوراً بچوں کی طرح ان کو جیسے بچے کے ہاتھ میں جھنجھنا آ جائے نا تو فوراً جھنجھنا بجانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک محترم ہے مشہور، ان کا کام ہی یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ملے گی تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے جھنجھنا آ گیا، ایک تماشا اور مذاق اڑانے کا ان کو موقع مل گیا۔ تو یہ ان پہ ہی سوٹ کرتا ہے، عام لوگ ان تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ جنازے پر یا قبر کے اندر خوشبو اور کیوڑے کا چھڑکاؤ، نیز قبر کے اوپر پھول پتیوں اور پھول کے چھڑکاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ عثمان صاحب کراچی سے۔ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ صرف میت پہ، کفن پہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، قبر کے اندر خوشبو چھڑکنا یا قبر کے اوپر پھول ڈالنا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلاف سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ میت کی جتنی جو کرنے کے کام ہیں وہ توقیفی ہیں، جس چیز پر حدیث ہوگی اور صحابہ اور تابعین کا عمل ہوگا، اسلاف کا، اس کو تو ہم فالو کریں گے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ بھی کریں گے تو وہ عمل جائز نہیں، یا تو بدعت کہلائے گا یا ناجائز رسم کہلائے گی۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ 5 درہم بیلنس پر 1 درہم بونس ملنے کا حکم۔ UAE میں میرے پاس ایک سم ہے، اگر میں اس میں 5 درہم کا بیلنس ڈالتا ہوں تو 5 درہم کا بیلنس اور 1 درہم کا بونس ملتا ہے، اور 10 درہم کے بیلنس کی صورت میں 2 درہم کا بونس ملتا ہے۔ کیا یہ بونس میرے لیے حلال ہے؟ مصدق شاہ ابو ظبی سے۔ دیکھیں، یہ جو ایڈوانس میں آپ پیسے ڈال دیتے ہیں اور 5 درہم ڈالے تو 6 درہم آ گئے، یہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 5 درہم آپ نے دیے تو آپ کو کمپنی نے 6 درہم دے دیے، درہم تھوڑی دے رہی ہوتی ہے، کمپنی 6 درہم کا بیلنس دے رہی ہوتی ہے، اس کو وہ تعبیر یہ کرتی ہے کہ 5 درہم پہ آپ کو 6 درہم ملیں گے، وہ درہم نہیں ملتے، آپ کو بونس زیادہ مل جاتا ہے۔ یعنی ایسے ہے، یعنی آپ کو وہ جو یونٹ ہے نا کال کرنے کے، وہ زیادہ مل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایڈوانس پیسے دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں کمپنی خوش ہو کے اس کو منٹ زیادہ دے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس منٹ کو وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ 5 درہم پہ ہم نے 6 دے دیے، 10 درہم پہ ہم نے 12 دے دیے، تو 12 نہیں مل رہے ہوتے، 5 درہم پہ آپ کو یونٹ مل رہے ہوتے ہیں، اتنے جتنے عام نارملی 6 درہم پہ ملتے ہیں، تو اس کو وہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل سود نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، پب جی گیم کھیل کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ پب جی والے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں اور پیسے رکھتے ہیں 1 کروڑ یا 2 کروڑ، سبحان اللہ، رکھتے کہاں پر ہیں ذرا معلوم کر کے بتائیں۔ پھر جو جیتتا ہے اس کو بانٹ دیتے ہیں، کسی ٹیم سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟ غفران صاحب اتر پردیش سے۔ بھائی سوال میں خود وضاحت کی گئی ہے کہ کسی سے بھی پیسے نہیں لیے جاتے، تو اگر پیسے نہیں لیے جا رہے لوگوں سے تو پھر تو یہ جوا نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا انعام ہے کہ جو جیتے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ اگر سوال میں جو کہا گیا اسی طرح ہی ہو رہا ہے پب جی میں، تو پھر یہ جوا نہیں ہے، یہ 1 کروڑ روپے حلال ہوں گے جیتنے والے کے لیے۔ لیکن پب جی کھیلنا اور اس میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ بہرحال سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ کوئی قابل تقلید عمل نہیں ہے اور اپریشیٹ کیے جانے والا عمل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اور یہ پیسے کمانے کا بھی گھٹیا طریقہ ہے۔ تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا، بہرحال نامناسب اور گھٹیا طریقہ ہے، اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے ہے کہ لا یعنی چیزوں سے بچے۔
آپ کہہ سکتے ہیں 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں تو لایانی کہاں سے ہو گیا؟ مل کس کام کے بدلے میں رہے ہیں؟ کیا قوم کی خدمت کی آپ نے؟ کون سا تیر مار دیا؟ ویڈیو گیم پکڑ کے بیٹھے رہے 1 گھنٹے تک؟ تو پیسے کمانے کے بھی کوئی عزت والا طریقہ اختیار کریں، لوگوں کا علاج کریں، یا لوگوں کو کوئی بزنس دیں، یا لوگوں کو کوئی اچھے مشورے دیں، یا کہیں لیکچرار لگ جائیں، یا فوج میں چلے جائیں، یا کوئی لوگوں کا کام کریں، کوئی کارپینٹر بن جائیں، کوئی مزدور بن جائیں، کوئی اچھی خدمت کے بدلے میں پیسے لیں، تو وہ پیسہ حلال طیب کہلاتا ہے۔ یہ ویڈیو گیم کھیل کھیل کے پیسے کمانا یہ کوئی مزیدار کام نہیں ہے، یہ بے برکت والا کام ہے۔ اچھا بھائی، یہ کچھ پرانے مسائل تھے جن کا میں نے جواب دیا، رہ گئے تھے یہ۔